अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं पलवशा महमूद और प्रोग्राम हेल्थ 21 में आपको इस लैब की जानिब से खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, प्रीवियस हमारा टॉपिक था हीट स्ट्रोक, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। उसको ब्रीफली जो है हम लोगों ने इस सेशन में अपने एक सेशन में जो है वो हमारे साथ डॉक्टर मौजूद थे और उनसे उसके बारे में आगाही ली। और इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेल न्यूट्रिशन, यानी कि ग़िज़ाई किल्लत, बच्चों का जो सूखापन होना, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। और एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर हसीब नवाज़ ख़ान, जो कि डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है। मैं उनको एक बार फिर से वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर, मैं चाहूँगी कि मेल न्यूट्रिशन यानी कि ग़िज़ाई किल्लत, इसको आप ब्रीफली एलेबरेट कर दें। देखें, आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक मुंतखब किया है मेल न्यूट्रिशन के हवाले से। मेल न्यूट्रिशन कहते हैं ग़िज़ाई किल्लत, जी ठीक है। और बिलखसूस बच्चों में हमारे यहाँ WHO की जो अभी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आई हैं उसके मुताबिक 40% बच्चे हमारे मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, यानी कि ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। और इस ग़िज़ाई किल्लत की वजह से उनमें सूखेपन की बीमारी आ जाती है। सही, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा इस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेल न्यूट्रिशन की वजह से, ग़िज़ाई किल्लत की वजह से बहुत ज़्यादा बच्चों में अमवात का रेशो बढ़ रहा है। सही, जी ठीक। तो इस पे मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर पाकिस्तान में बात की जाए मेल न्यूट्रिशन के हवाले से, ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि अगर शहरों और देहातों को कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे रेशो मेल न्यूट्रिशन की कहाँ पे ज़्यादा है? देखिए, ऑब्वियसली देहातों में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चे ज़्यादा हैं। ठीक, ख़ासतौर पे हमारे वो इलाके थर, मिट्टी वगैरह, इन इलाकों में ऐसे बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है। सही, लेकिन ऐसा नहीं है, शहर में भी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चे हैं। आपके खुई गोट में जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जी, छोटे छोटे देहात हैं, वहाँ पे बच्चे, इसी तरह बलूचिस्तान के देहातों में मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार थे। ठीक, तो गांव और देहात दोनों में इस तरह के बच्चे हैं जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, लेकिन गांव में इनकी तादाद कंपैरेटिवली ज़्यादा है। सही। गांव में इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली, क्योंकि गांव में वो सब आसाइशें, वो सब फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं जो एक शहर में होती हैं, और लोगों को उस तरह खुराक नहीं मिल पाती। तो इस वजह से गांव में जो है वो इसकी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार जो है वो आपको बच्चे ज़्यादा दिखाई देते हैं। डॉक्टर, अगर सिम्टम्स की बात की जाए तो सिम्टम्स ऐसे क्या हैं, और किस एज में बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होना स्टार्ट होते हैं और किस तरह पता चलता है? देखें, इसका आगाज़ डे 1 से होता है। जब हमारी फ़ीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं सही, तो उनको जो प्रिकॉशनरी मेजर्स या जो मेडिसिन रिक्वायर्ड होती हैं या जो चीज़ें उनको न्यूट्रिशन की शक्ल में चाहिए होती हैं वो उन्हें नहीं मिलती, बिकॉज ऑफ सोशियो इकनॉमिक रीजंस। सही, हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो गरीब तबके से बिलोंग करती है। तो वो हमारी ख़वातीन, हमारी माएँ बहनें जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो सारी चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए। सही, जो जैसे फॉलिक एसिड है, सिकॉन है, या मल्टीपल विटामिन्स के कैप्सूल्स होते हैं, या रेगुलर चेकअप होता है। प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक एक रेगुलर बाकायदा गायनोकोलॉजिस्ट हमारी चेकअप करती हैं, लेकिन सही, वो उन तमाम सहूलियात से मुतासिर नहीं होते। इवन उनके लिए अच्छी ग़िज़ा मैसर नहीं होती। सही, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको फ्रूट्स चाहिए होते हैं, आपको दूध चाहिए होता है, आपको मक्खन चाहिए होता है, आपको और बहुत सारी चीज़ें ऐसी चाहिए होती हैं जो Organic आपको, कि चीज़ें। एक आदमी नहीं होता, दो आदमी होते हैं, सही, दो जनों की ग़िज़ा चाहिए होती है आपको। बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ गुर्बत की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, वो हमारी माएँ बहनें को वो सहूलतें नहीं मिलती जो उनको मिलनी चाहिए। नतीजा ये होता है कि कमज़ोर बच्चे पैदा होते हैं, सही, कबल वक्त बच्चे पैदा हो जाते हैं, सही। और नतीजतन फिर वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाते हैं। तो डॉक्टर, अगर एक खातून जो है वो प्रेग्नेंट हैं और वो एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो उसमें किस तरह पता चलेगा कि बच्चे को उसकी मुकम्मल ग़िज़ा जो है वो नहीं मिल पा रही? देखिए, सबसे पहले तो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड होता है आपका, ठीक, जो बच्चे का स्टेटस बताता है कि उसकी पोजीशन क्या है, क्या सही, नहीं है, किस तरीके से। सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है, बच्चे का होना चाहिए। सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि माँ की जो ग़िज़ा है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट सही, वो, और रेगुलर मेडिकल चेकअप गायनेकोलॉजिस्ट से, और उसकी जो वाइटल्स हैं उनको आपने मॉनिटर करना है कि लो ब्लड प्रेशर तो नहीं है उनको, या और कोई चीज़ ऐसी डेवलप तो नहीं हो गई उनको। सही, ये सारी चीज़ें इतनी ही अहम हैं एक सेहतमंद बच्चा पैदा करने के लिए। ठीक।
ڈاکٹر اگر پاکستان میں ریشو کی بات کی جائے تو پاکستان میں کتنے فیصد بچے جو ہیں وہ غذائی قلت کا شکار ہیں؟ دیکھیں WHO کی جو ریکمنڈیشن آئی ہے اس کے مطابق 40% بچے جو ہیں نا وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہیں. 40% بچے, اور ان بچوں کی تعداد آل اوور پاکستان ہے اور خاص طور پہ مضافاتی علاقوں میں جو ہیں بہت زیادہ ہیں. صحیح جی. تو 40% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں پاکستان میں, اور ہماری گورنمنٹ کی جانب سے کوئی خاص اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں ان بچوں کی غذائی قلت کو دور کرنے کے لیے. یہ انتہائی لمحہ فکریہ میں کہہ سکتی ہوں اس کو کہ ہے, اور ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ دیکھیں ان علاقوں کو اور جا کے وہاں پہ غذائی قلت سے بچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں. ڈاکٹر اگر اس کی بات کی جائے میل نیوٹریشن کی, تو کیا صرف بچے ہی اس کا شکار ہوتے ہیں غذائی قلت کا, یا پھر مزید کس ایج میں لوگ جو ہیں وہ زیادہ اس کا شکار ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں بچوں کی لیکٹیشن کا بڑا پرابلم ہے. ماں کو دودھ ہی نہیں آتا تو بچے کو کیا پلائے گی. پھر ہمارے یہاں ملٹیپل پریگنینسی ہو جاتی ہے. ابھی ایک بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے تو ایک اور پریگنینسی کنسیو ہو جاتی ہے. صحیح. کیونکہ اویئرنیس نہیں ہے ہمارے یہاں, تو وہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے, دونوں بچوں کا نقصان ہوتا ہے اس صورت میں نا. تو اس کے لیے بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے, بہت زیادہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, اور ہمارے جو بنیادی صحت کے مراکز ہیں کم از کم ان میں باقاعدگی سے ایک اویئرنیس پروگرام ہونے چاہیے تاکہ وہ بتائیں کہ گیپ کیسے ہوتا ہے, منصوبہ بندی کے پلانز وغیرہ ساری چیزیں. یہ اگر ہم ساری چیزیں ان کو نالج پرووائڈ کریں گے تو ہم کافی حد تک اس غذائی قلت پر قابو پا سکتے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ غذائی قلت کا شکار جو بچے ہوتے ہیں ان کی اکثر بیلیز جو ہیں وہ بہت زیادہ آگے نکلی ہوئی ہوتی ہیں, بڑھی ہوئی ہوتی ہیں, تو اس کا کیا ریزن ہے؟ جی, بعض اوقات بچے کچھ آتے ہیں جو کنجنائٹل ڈیزیز کے ساتھ آتے ہیں. کنجنائٹل ڈیزیز سے میری مراد یہ ہے کہ پیدائشی ان کو پرابلمز ہوتی ہے. صحیح. جیسے امپرفیٹڈ اینس ہوتا ہے, شرنکن کڈنی ہوتا ہے. تو وہ جو بچے کنجنائٹل ڈیزیز کے ساتھ آتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ غذائی قلت کا شکار ہو جاتے ہیں نا. تو ہمیں اس پہ ایک بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بہت زیادہ لیکٹیٹنگ مدر کا تو ایک کوٹا ہونا چاہیے کہ ڈیورنگ پریگنینسی اس کو یہ ساری چیزیں خوراک ملیں گی. اس کے اپنے لیے بھی بینیفیشل ہے اور اس کے ہونے والے بچے کے لیے بھی بینیفیشل ہے, اور اس کو پابند کیا جائے کہ وہ ریگولر چیک اپ کرائیں. جس طرح ہمارے یہاں ڈیورنگ پریگنینسی آپ ایک لیو دے دیتے ہیں نا, میٹرنٹی لیو, اسی طرح یہ سارے انتظامات ہونے چاہیے ہر سطح پہ کہ بھئی آپ نے ریگولر چیک اپ کروانا ہے بچے کا, آپ نے اپنا چارٹنگ کرنی ہے, آپ نے ڈائٹ چارٹس بنانے اپنے, آپ نے الٹرا ساؤنڈس کرانے پابندی سے. تمام جتنے ڈسٹرکٹ کی سطح پہ یا ہاسپٹلس کی سطح پہ ایسے اقدامات کرنے چاہیے. پھر اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا جو پڑھا لکھا طبقہ نہیں ہے, مرد حضرات جو ہیں وہ کاموں پہ چلے جاتے ہیں, عورتیں جاتی نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ اپنا ریگولر وزٹ کرتی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے تو آپ کو پھر ایسا ہے کہ کیمپس کرنے چاہیے جو مختلف گوٹھوں دیہاتوں میں کیمپس ہوں, اور اس میں آپ الگ کر لیں پریگننٹ وومن جو ہیں ان کی ہسٹری لیں باقاعدہ, اور اس کے بعد دیکھیں ان میں کن چیزوں کی کمی ہے, ان چیزوں کو آپ پرووائڈ کریں. یہ کام این جی اوز بھی کر رہی ہیں اور کرتی ہیں, یہ کام اور ادارے کرتے ہیں, بلکہ یونیسیف اس میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے ان چیزوں میں نا. تو ہمیں یہ ایک کور ایشو کے طور پہ اس کو ڈیل کرنا پڑے گا, ادروائز ہمارے بچوں میں جو ہے. اچھا, ایک اور پرابلم بڑا ہے کہ ہمارے یہاں ویکسینیشن نہیں کراتے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے یہاں ویکسینیشن نہیں کراتے. پولیو کے اوپر جو ایشوز ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے. بالکل. بیسکلی جو ویکسینیشن ہوتی ہے وہ آپ کا ایک طریقے سے انیشیل آپ کی ڈیولپمنٹ کرتی ہے امیونٹی کو. ٹھیک ہے, لیکن اس کو بھی اسی طرح ڈیورنگ پریگنینسی بھی توجہ نہیں دیتے. نتیجتاً وہ بچہ جو ہے بیچارہ یا تو ساری عمر کے لیے معذوری کا شکار ہو جاتا ہے یا ملٹیپل کمپلیکیشن کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے کہ, اور یہ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے, آپ کے میڈیا میں اخبارات میں آرٹیکلز آنے چاہیے اور اویئرنیس پروگرامز ہونے چاہیے جیسے آج ہم کر رہے ہیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ میسج پہنچے لوگوں تک نا, ایک عام آدمی تک یہ بات پہنچے. اور خاص طور پہ ہمارے گھر کی جو بزرگ خواتین ہیں ان کو ڈیورنگ پریگنینسی بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے اپنے بہوؤں کی یا جو بیٹیاں جو بھی ہیں وٹ ایور, اور ان کو کاؤنسلنگ کرنی چاہیے کیونکہ ان کے پاس ایک واسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے زندگی گزارنے کا. وہ بہت ساری چیزیں ایسی گھر میں ہی بنا کے دے سکتی ہیں اس سے جس کو وہ اس کے لیے انرجیٹک ہوگی بہت زیادہ. بالکل, بہت اچھی بات کی آپ نے ڈاکٹر, اور ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم لوگ جتنی پاسبل وے میں ہو سکے آگاہی فراہم کر سکیں لوگوں کو. ڈاکٹر اکثر خواتین کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ ان کی ڈائٹ بھی اچھی ہے, ان کو دودھ دہی مکھن وغیرہ جس طرح آپ نے بات کی ڈیری آئٹمس ہیں وہ ان کی خوراک کا حصہ ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کا جو بچہ ہوتا ہے وہ غذائی قلت کا شکار ہوتا ہے. تو اس صورت میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟
सकती हैं؟ देखिए موسٹلی تو ایسا نہیں ہوتا. اگر لیکٹیٹنگ مدر ہے, اب بعض عورتیں ہوتی ہیں وہ بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں, وہ اس پہ چلے جاتے ہیں برانڈیڈ ملکس کے اوپر نا, تو اس سے بھی بچے میں ماں کا دودھ سے تو کوئی نعمت بدل ہی نہیں ہو سکتا. تو میری اپنی ماؤں بہنوں سے درخواست ہے کہ سب سے زیادہ وہ فیڈنگ کریں بچے کو, اپنا دودھ پلائیں, کیونکہ اس میں جو طاقت ہے وہ کسی دوسرے چیز میں وہ طاقت نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیورنگ جو ہے آپ اس کو 6 months کے بعد سیریلیک شروع کر دیں, اس کو اور چیزیں آپ آلو اس کو تھوڑا سا کھلائیں, بسکٹس دیں, اس کو چپس بنا کے دیں, یا جو چیز وہ شوق سے کھاتا ہے اس کو دیں. اور اگر اس میں نمکیات کی کمی وغیرہ ہے تو پیڈیلیٹس وغیرہ دیں ساتھ اس کو, اور فوری طور پہ دیکھیں کیونکہ بچہ ڈیورنگ جب دانت نکالتا ہے تو موشن بھی کرتا ہے, فیور بھی ہوتا ہے, تو آپ بہت ساری چیزیں ایسی اس کو پرووائڈ, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, گڈ مدر کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے بچے کو کیسے لے کے چلنا ہے اور اسے کیسے ایک مضبوط انسان بنانا ہے. جی ڈاکٹر, اگر بچوں میں ڈائریا کی بات کی جائے تو ڈائریا کے سمٹمز کیا اور کازز کیا ہو سکتے ہیں ڈائریا کے؟ دیکھیے ڈائریا کی ہمارے یہاں تو سب سے بڑی کمپلیکیشن پانی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں پانی سب سے بڑا مسئلہ ہے. بالکل. ایون آپ اگر پانی پی لیں باہر سے تو آپ کو بھی کمپلیکیشن شروع ہو جائے گی, کیونکہ بیکٹیریل انفیکشن ہے پانی میں. پانی ہمارے یہاں جہاں سے آتا ہے آپ کو پتہ ہے. بالکل. تو سب سے پہلا ریزن یہ بچوں کا یہ ہے کہ وہ بیچارے معصوم ہوتے ہیں, باہر بازار کی چیزیں کھا لیتے ہیں, چٹپٹی چیزیں کھا لیتے ہیں, تو اس لیے جلد ڈائریا کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے ان کا, دھوپ میں کھیلتے ہیں, پانی نکل جاتا ہے جسم کا. تو یہ کہ احتیاط کرنی ہے, آپ گھر کی چیزیں استعمال کریں, اور بچوں بڑوں دونوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ گھر کی چیزیں استعمال کریں اور گھر کے بنے ہوئے کھانا کھائیں, تیز مرچوں پہ نہ جائیں. صحیح. اس موسم میں پانی کا انٹیک زیادہ رکھیں. ٹھیک, بالکل پانی کا انٹیک بہت زیادہ رکھنا چاہیے, اور پانی ہی بیسک ایسی وجہ ہے بچوں میں جو ڈائریا کا شکار بچے ہوتے ہیں. بچوں کو فوری طور پہ اگر ڈائریا ہے تو اس کو آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ لوز موشن ہو رہے ہیں یا وومٹنگ ہو رہی ہے تو اس کو فوری طور پہ ہاسپٹلائز کریں, تاکہ اس کو انفیوژنز وغیرہ ملیں, تاکہ اس کی وہ چیزیں ساری پراپر ٹریٹمنٹ, میڈیکیشن ہو, اینٹی بایوٹکس کور ملے, تاکہ فوری طور پہ وہ ہیل کرے. صحیح. ڈاکٹر, اگر میل نیوٹریشن کی بات کریں تو اگر کوئی بچہ یا پھر کوئی فرد فیملی ممبر کا جو ہے وہ غذائی قلت کا شکار ہے تو کون سے ڈاکٹر کو وزٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے ہمارے یہاں الحمدللہ بہت سارے چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, لیکن ہم چونکہ ایک غریب اور لوور مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو ہماری کوشش تو یہ ہے کہ کراچی میں اس وقت آپ کا سب سے بڑا ادارہ بچوں کے حوالے سے جو کام کر رہا ہے دیٹ از NICH, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ. اچھا, بچہ اگر اس کی کنڈیشن خراب ہے تو فوری طور پہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ لے جائیں. ہماری KMC میں بھی تمام ہاسپٹلز میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. آپ اگر بچہ زیادہ سیریس نہیں ہے تو جو بھی ہاسپٹل نزدیکی وہاں لے جا کے پیٹس کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو آپ دکھائیں. ٹھیک ہے, اور اگر بچہ سیریس کنڈیشن میں ہے تو NICH, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ سے اچھا کوئی ادارہ نہیں ہے اس وقت کراچی میں. فوری طور پہ آپ بغیر, آپ دیکھیں پورے انٹیریئر سندھ سے, بلوچستان سے بچے آتے ہیں, اور اب انہوں نے نیو کیجولٹی اسٹیبلش کی ہے. دیٹس ویری نائس, ایوری تھنگ دے ول پرووائڈ. صحیح. ڈاکٹر, میل نیوٹریشن اور ہنگر میں کیا فرق ہے؟ جی, میل نیوٹریشن اور ہنگر میں کیا ڈفرینس ہے؟ میل نیوٹریشن اینڈ ہنگر, بھوک. انڈر گروتھ. یس. میل نیوٹریشن تو غذائی قلت ہے نا. انڈر گروتھ یہ ہے کہ وہ اس کی کسی وجہ سے ہائٹ رک گئی ہے, جی, یا کسی وجہ سے اس کی کچھ اور ہارمونل پرابلم آ رہی ہے یا دوسری چیزیں آ رہی ہیں, دیٹ از انڈر گروتھ. میل نیوٹریشن تو کلیئرلی غذائی قلت ہے کہ اس کو کھانا ہی نہیں ملا, اس کو خوراک ہی نہیں ملی, جس کی وجہ سے وہ کمزور اور لاغر اور سوکھے پن کا شکار ہو گیا. بالکل. ڈاکٹر, اگر بچوں کی ڈائٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو بچوں کو ایسی کون سی ڈائٹ, اسپیسیفک ڈائٹ ہے جو دینی چاہیے جس کی وجہ سے وہ غذائی قلت کا شکار نہ ہو؟ دیکھیں, آپ چھوٹے بچوں کی بات کر رہی ہیں یا بڑے بچوں کی بات کر رہی ہیں؟ میں ایج ڈے 1 سے لے کے اور 1.5 year. صحیح. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از مدر ملک. صحیح. ٹھیک ہے. سیکنڈلی اس کے ساتھ جو فوڈ سپلیمنٹس ہیں, سیریلیک ہے, دوسری چیزیں ہیں, یا اور اورل ڈائٹ اگر لیتا ہے تو وہ دینی چاہیے. اچھا, بڑے بچوں میں ملک از ویری امپورٹنٹ. صحیح. ٹھیک ہے, ملک اس کو ضرور پینا چاہیے, دودھ بچے کو ضرور استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ اس کی گروتھ کی ایج ہوتی ہے, اس کی کیلوریز زیادہ برن ہوتی ہے. ساتھ ساتھ یہ ماؤں کا کام ہے کہ بچے کو پراپر ناشتہ کرائیں. آج کل بڑے پرابلم ہیں, ناشتہ سامنے پڑا ہوتا ہے, بچے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. آپ پراپر اس کا ناشتہ کرائیں, اس کو انڈا دیں, صبح دودھ دیں, بریڈ دیں, مکھن دیں. اسی طرح دوپہر کا اس کا کھانا بھی پراپر ہونا چاہیے. پراپر ڈائٹ کا خیال رکھیں, اور گڈ مدر کین ڈو دیٹ ویری ایزلی. صحیح.
नाज़रीन, हम लोग आज ग़िज़ाई किल्लत पे बात कर रहे हैं। बच्चों का सूखापन क्या है और क्यों होता है, कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं। और जिस तरह डॉक्टर ने अभी बात की कि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो 40% बच्चे जो हैं वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं और इसके हवाले से हमारी गवर्नमेंट की जानिब से कोई ख़ास इक़दाम भी नहीं किए जा रहे। और ज़्यादातर जो है ये रेशो देखा गया है वो इंटीरियर साइड पे देखा गया है और उन इलाकों में देखा गया है जहाँ पे जो फैसिलिटीज़ ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती और ख़वातीन को खुराक ज़्यादा खाने में नहीं मिलती, तभी उनकी जो है वो औलाद आगे से ये ग़िज़ाई किल्लत का शिकार रहती है। आज हम लोग इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से बात कर रहे थे। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।